الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، फिर अहादीस फिल फितन वल हवादिस का ये सिलसिले का ये 12वां दर्स है। और आज जो है वो तमीमत दारी, हदीस तमीमत दारी, जिसमें जस्सासा का जिक्र है और दज्जाल का जिक्र है। तो उस हदीस से आगाज करते हैं। वलहु ऐल मुस्लिम, यानी मुस्लिम में रिवायत है। तो चूंकि मुस्लिम में रिवायत है और बाकी कुतुब में भी रिवायत है, तो ये हदीस ला शक फी, इस हदीस में काफ़ी अजीब बातें हैं, काफ़ी हैरानकुन बातें हैं, काफ़ी ताज्जुब खेज बातें हैं। लेकिन क्योंकि हदीस जो है वो सही मुस्लिम में रिवायत हुई है और बाकी कुतुब में भी रिवायत हुई है, और सही मुस्लिम में रिवायत होने का मतलब है कि हदीस साबित है और उसके ऊपर किसी भी तरह का गुबार, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। तो हम आगाज से ही बात कहते हैं कि हम ये कुछ ही ज़ईफ या हसन रिवायत की बात नहीं कर रहे, ये हदीस साबित है, ला शक फीही। तो कहते हैं हदीस फातिमा बिनत क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, अन्नहा क़ालत फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातहु जलस अलल मिंबर वहुव यज़हक फ़क़ाल लियल्ज़म कुल्लु इंसान मुसल्लाह। कहती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज का दिया कर रही है कि मैंने आप वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, अ, और जब नमाज खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और कहा हर शख्स अपने मुसल्ले पे ही रहे, हर शख्स अपने मुसल्ले पर ही रहे। अब मुसल्ले से यहाँ पर क्या मुराद है? आगाज में ही शुरू में आप लोगों को थोड़ा एक्टिव करते हैं, तो बताएं कि यहाँ पे मुसल्ले से क्या मुराद है। नमाज की जगह मुसल्ला, ठीक है, जगह की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मुसल्ले का लफ्ज पाया जाता है कि जनाब वो कपड़ा या वो जो है वो चादर जिसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर मुराद नहीं है। और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में ये एक ऐसा चीज़ पाई जाती थी। और हमारे ज़माने में खास तौर पे लोग इस वाले से कुछ कह लें कि डाउट्स का शिकार हैं, कि वो कहते हैं कि मुसल्ले के बगैर नमाज ही नहीं होती, और जब तक मुसल्ला नहीं मिलेगा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और जनाब क्या पता जमीन ना पाक हो, और क्या पता ये हो या वो हो, जबकि अल्लाह ताला ने जमीन को पाक करार दिया है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा एहतियात से काम लेना कि जब तक जो है वो मुसल्ला नहीं मिलेगा तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जनाब मुसल्ले के बगैर नमाज ही नहीं होती, कि क्या क्या पता जमीन ना पाक हो, क्या पता से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन पाक है, स्टैंडर्ड हुक्म ये है, तो वहाँ पे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बजाय कि इंसान लाजमी तौर पर जो है वो कहे कि जब तक मुसल्ला नहीं मिलेगा तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इसी का एक मजहर कह लें, या इसी का एक कह लें कि इस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि बाद हमारे भाई जब उनको जाए नमाज नहीं मिलता, नहीं उनको मुसल्ला नहीं मिलता, तो वो अ, जिन सुजूद की जगह पर या हाथों की जगह पर टिशू बिछा लेते हैं ताकि जमीन ना टच हो पाए, कि जमीन ना टच हो पाए। तो ये हकीकतन ये गुलूव है, ये जो है वो एग्जैजरेट करना है, एहतियात के नाम पे एग्जैजरेट करना है। और जबकि जमीन पाक है, जब तक आपको उसकी निजात का इल्म ना हो तो वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है। हाँ, आपका दिल करता है, आपको आपने उस जाए नमाज के ऊपर पढ़नी है नमाज, तो आपका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये शर्त रखें और कहें कि जब तक वो नहीं होगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, और जब जब तक वो नहीं होगा तब तक मेरी नमाज डाउट में है, तो ये नामुनासिब चीज है। खैर, ये तो फिक्ही बात हो गई। लियल्ज़म कुल्लु इंसान मुसल्ला, आप वसल्लम ने फरमाया हर बंदा अपनी जगह पर ही रहे। फिर कहा अतदरून लिमा जमाअतुकुम, कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम लोगों को क्यों जमा किया है? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। कहा इन्नी वल्लाहि मा जमाअतुकुम लिरग़बा वला लिरहबा, कि मैंने तुम लोगों को ना तो किसी खुशी की चीज के लिए जमा किया है, ना किसी खौफ की चीज के लिए जमा किया है। ना तो मैंने ये बताने के लिए जमा किया है कि मुसलमानों ने फतह पा लिया, मुसलमान कामयाब हो गए हैं, और ना मैंने ये बताने के लिए जमा किया है कि मुसलमानों के ऊपर हमला होने लगा है या हम खतरे में हैं। तो कोई खौफ या खुशी की खबर नहीं है। लेकिन वलाकिन जमाअतुकुम लिअन्न तमीम अद्दारी, तमीम अद्दारी, मैं तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीम अद्दारी सहाबी हैं, कान रजुलन नसरानियन, कि वो ईसाई थे, वो नसरानी थे। फजा फबाया व असलम, और ये बैत करके मुसलमान हो चुके हैं। वहद्दसनी हदीसन वाफ़क़ अल्लज़ी कुन्तु उहद्दिसुकुम अन मसीह दज्जाल, और इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई है जो उस बात के मुवाफिक है, उस बात के साथ सिंक्रोनाइज है, उस बात के साथ मैच करती है जो मैं तुम लोगों को बताता आया हूँ। तो तमीमत दारी ने मुझे वो बातें आके बताई हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी,
तमीमत दारी ने अपनी आंखों देखी वो बातें बताई हैं जो मैं तुम लोगों को वही के जरिए बताया करता था। तो मेरी बात की तस्दीक तमीमत दारी ने की है, मेरी बात की तस्दीक तमीमत दारी ने की है कि जो मैंने बातें बताई थी वही, इन रियलिटी वही बातें हैं। क्या हुआ? कहा कि हद्दसनी अन्नहु रकिबा फी सफीनतिन बहरिया। कहते हैं कि उन्होंने बताया कि तमीमत दारी ने कि मैं एक जो है वो कश्ती में बैठ गया, मअ सलासीन रजुलन मिन लख्मिन वजज़म वजुज़ाम। कहते हैं कि मैं जो है वो 30 बंदों के साथ था कश्ती में सवार। इन दो कबीले के लोग थे, लखम और जुदाम। तो कहते हैं कि फलाइबा में मऊद शहरन फिल बहरी। कहते हैं जाहिर सी बात है उस जमाने की इंजन वाली बोट तो नहीं थी, बल्कि उस जमाने में तो जाहिर सी बात है कि हवा के साथ ही कश्ती चलती थी। तो कहते हैं कि मौजें, दरिया की मौजें जो हैं वो उनको दरिया दरिया में घुमाती रहीं। मौजें जो हैं वो उनको दरिया में घुमाती रहीं, यहाँ तक कि वो उनको उनको किनारा लगा जाके इला जजीरतिन फिल बहरी हिन मगरिब शम्स, कि जहाँ पर सूरज गुरूब होता है वहां पर जजीरे के पास जाके उनको जमीन किनारे जाके उन्होंने कुछ कश्ती उन्होंने लगा ली। ठीक है। फजलसू फी अक़रब सफीना। कहते हैं फिर जो है वो अक़रब सफीना, कहते हैं कि फिर जो है वो कश्ती पे, मतलब ये कि कश्ती उन्होंने करीब लगाई वहां पे। फदखलुल जजीरा, और वो जजीरे में दाखिल हो गए। ठीक है, मतलब ये कि ये सोचें कि 30 दिन कश्ती कहाँ पे लेके जा रही है, दाएं बाएं कोई पता नहीं किधर कश्ती लेके जा रही है। 30 दिन घूम फिरने के बाद नो आइडिया किधर जा रहे थे किधर नहीं जा रहे थे, बहरहाल ये कि जजीरे पे जो है वो कश्ती लगी। और वहां पर जब उतरे तो वहां पे उन्हें दाब अहलब कसीर और शार, कि वहां पे उन्हें जो है वो एक ऐसा जानवर दिखा, ऐसा जानवर मिला जिसके बाल इतने ज्यादा थे, ला युरीदुन मा क़ुबुलहु मिन दुबुरिही मिन कसरत शार, कि ये पता नहीं लगता था कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। तो वहां पे उनको जानवर मिला जसासा, जिसके इतने ज्यादा बाल थे कि ना मुंह दिखता था ना पीठ दिखती थी, पता नहीं लगता था कि अगला हिस्सा कौन सा पिछला हिस्सा कौन सा, इतने ज्यादा बाल। तो कहते हैं कि हम हैरान परेशान, हमने कहा कि माँ अंत, कि भाई तुम कौन सी चीज हो, मतलब तुम हो कौन? कहा अनल जसासा, मैं कौन हूँ? मैं जसासा हूँ, मैं जसासा हूँ। तो जसासा इस जानवर का स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, जैसे शेर होता है तो शेर तो मतलब ये कि दुनिया में हजारों लाखों पाए जाते हैं, लेकिन जसासा इस जानवर का स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि ये जासूसी किया करता था। ठीक है। तो कहते हैं कि हमने कहा कि मल जसासा मतलब ये कौन सी, मतलब व्हाट इज दिस थिंग, ये कौन सी जसासा किसे कहते हैं? तो आगे से जानवर ने कहा अय्युहल कौम इंतलिकू इला हाज़ा रजुल फिद्दीर। कहा फिद्दीर, कहा कि ए लोगो, उस शख्स के पास चलो जो मतलब महल में बैठा तुम लोगों को इंतजार कर रहा है, उस शख्स के पास चलो। तो कहा कि फ़इन्नहु इला खबरिकुम बिलअशवाक, कि वो बड़ा जो है वो शौकीन है तुमसे बातें सुनने के लिए, वो बड़ा तुम्हारे इंतजार में है कि तुम आओगे, तुम उसको बातें सुनाओगे। तो वो बड़े शौक से तुम्हारे इंतजार में है। तो कहते हैं लम्मा सम्मत लना रजुलन, कहते जब उसने हमें बताया कि एक बंदा है, तो फरिक ना मिनहा अन तकून शैताना, कहते हैं हमें डर लग गया कि कहीं ये शैतान ही ना हो। कि पहली बात तो ये कि जानवर बोल रहा है, ऊपर से मतलब जानवर का बोलना तो एक बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है, ऊपर से एक वो बता रहा है जानवर के एक बंदा बैठा हुआ है आगे। तो कह रहा है मैं डर लगा कि क्या पता ये शैतान ही ना हो। तो मुमकिन है कि जसासा जो है वो शैतान हो। ठीक है, मतलब शैतान रूप धार सकते हैं। तो मुमकिन है कि वो हकीकी जानवर हो, और मुमकिन है कि वो दज्जाल की एजेंटी करते हुए, दज्जाल के जो है वो दज्जाल के लिए खबरें लाने के लिए ये शैतान जो है वो उसके आगे पीछे घूमता हो और उस जजीरे के इर्द गिर्द घूमता हो, अल्लाह आलम। ठीक है। तो कहते हैं कि हमें लगा कि क्या पता ये शैतान हो। कैफ अंतलकना सिराहन, कहते हैं कि फिर हम जो है जल्दी जल्दी चले, हत्ता दखल नदीर, कहते हैं हम जो है फिर उधर दाखिल हो गए वहां पे। तो कहते हैं फ़ईदा, कल बताया था ईदा जो है फुजाइया, कि एकदम से, और एकदम मतलब एक जब हम दाखिल हो तो एकदम सामने जो है वो आज़मु इंसान रईना कत्तु खुलुका, कहते हैं एकदम सामने से इतना बड़ा देवनुमा इंसान, इतना बड़ा इंसान जितना हमने कभी देखा नहीं था, इतना अजीम इंसान, इतना बड़े जुस्से वाला इंसान, कि इतना हमने इतना बड़ा इंसान कभी हमने देखा ही नहीं था। वो अशद्दु विसाका, और बड़ी सख्ती से वो पाबंदे सलासिल था, बड़ा उसको टाइटली बांधा गया हुआ था। तो एक तो एक जिसे कहते हैं कि जिन्नुमा इंसान, देवनुमा इंसान, इतना बड़ा इंसान ऊपर से सख्ती से बांधा गया हुआ, और उसके हाथों को जो है वो उसकी गर्दन के साथ बांधा गया हुआ था।
हाथों को गर्दन से बांधा गया हुआ था, और उसके टखनों से लेके घुटनों तक उसको जो है वो हदीद लोहे के साथ बांधा गया हुआ था। तो वो पाबंद सलासिल, टखनों से लेके घुटनों तक जो है वो उसको बेड़ियां डली हुई थी, वो कैद था। तो कहते हैं वही लका मां अंत। हमने कहा कि भाई बर्बादी हो तुम्हारी, तुम हो कौन? कहा कद कदर तुम आला खबरी, कि तो तुम्हें तो मेरी खबर मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। फखबिरूनी मां अंतुम, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। ठीक है। तो कहा नहनु मिन अरब, क्या भाई हम तो अरब हैं, और हम जो है वो समंदर में कश्ती पर सवार थे, और हमें जो है वो दरिया की मौजों ने महीना घुमा फिरा के इस जजीरे, तुम्हारे जजीरे के ऊपर फेंक डाला है। तो और यहाँ पर अब हम जब आए हैं, तो यहाँ पर एक इतने बालों वाला जानवर था, जिसका ना पीठ दिखती थी ना मुंह दिखता था। तो हमने उसे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। और हमने कहा कि क्या जसासा? तो उसने कहा कि इस शख्स के पास जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसको बड़ा शौक है। तो हम जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। और हमें जो है वो हम उसे डरे हुए हैं, और हमें डर लगता है कि क्या पता वो शैतान ही ना हो। तो फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे नखले बेईसान का बताओ, मुझे जो है वो नखले बेईसान का बताओ, कि ये नखल कैसे हैं, मतलब ये कि ये बागात जो बेईसान में है, वो उनके क्या हालात हैं। तो कहते हैं, हमने कहा कि कौन से हालात का पूछ रहे हो, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो उनके वाले से। तो कहा कि क्या उनके पास पानी है? हाँ, कि वहां पर पानी तो बहुत है, उन बागात में पानी तो बहुत ज्यादा है। तो कहा कि क्या उन वहां पर फल लगते हैं? कहा कि वहां पर पानी भी, फल भी खूब लगते हैं। तो कहा कि करीब है वो वक्त, अमा इन्नहु यूशकु अल्ला युस्मिर, के करीब है वो वक्त कि वो पानी नहीं कि जो है वहां पे फल नहीं लगेंगे। करीब है कि वो बागात जो हैं वो खाली हो जाएंगे, और वहां पर फल नहीं लगेंगे। और आप लोगों के लिए किसी हद तक कह लें कि हेल्प के लिए जो है वो किसी हद तक आप लोगों को कहते हैं सपोर्ट देने के लिए ये किताब इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो है वो बेईसान का बाग है। ये बेईसान का जो है वो बाग है, ये किताब आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। ठीक है। तो मतलब उलमा कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो पहले जैसी हरियाली बाकी नहीं रही, वल्लाहु आलम। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि अखबिर, दजाल ने कहा कि मुझे फिर बहीर तबरिया का बताओ। तबरिया का जो दरिया है, उसके हवाले से बताओ कि उसके क्या हालात हैं। तो कहा कि तुम उसके बारे से क्या पूछना चाहते हो? कहा कि क्या उसमें, क्या वहां पे पानी है? क्या वहां पे पानी है? कहा कि वहां पे कसीर पानी है, वहां पर कसीर पानी है। तो कहा कि जो है वो करीब है वो वक्त, के करीब है कि वो वक्त कि इसका पानी भी खत्म हो जाएगा, इसका पानी भी खत्म हो जाएगा। और ये जो बहीरा तबरिया और ये बेसान का जो बात हो रही है ना, ये दोनों के दोनों जो है वो फलस्तीन के करीब के इलाके हैं। फलस्तीन के करीब के इलाके हैं। ठीक है। बहीरा तबरिया जो है वो कह लें कि ये वाली जगह है। ठीक है, शेख नदी करके यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसान है, और यहाँ पर जो है वो बहीरा तबरिया है। और ये सारे के सारे जो है वो ये हाइफा, हाइफा का आपने शायद नाम सुना हो, ये इसराइल का इलाका है। और ये नासरा, ये मतलब ये कि फलस्तीनी, वैसे तो सारी सारी फलस्तीनियों की जगह है, लेकिन अभी जो मकबूजा फलस्तीन है वहाँ पर हाइफा जो है वो, मतलब आपने शायद अखबारात में देखा हो या न्यूज़ में सुना हो, बड़ा मशहूर शहर है। तो नासरा भी बड़ा मशहूर शहर है। तो मगरबी पट्टी वैसे जो है वो वेस्ट बैंक जिसे कहते हैं, तो मतलब ये कि ये मशहूर इलाके हैं। तो ये मतलब ये पास पास हैं, बहीर तबरिया और बेईसान का इलाका। ठीक है। और ये बहीर तबरिया की जो है फोटोज यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। ये शेख कहने के यहाँ पर जो है वो पानी कम होता जा रहा है, अल्लाह आलम। अच्छा, कहा कि फिर उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि आइन ज़ुअर का क्या हाल है। आइन ज़ुअर का क्या हालात हैं, मतलब ये कि इस जो नहर है, इसके क्या हालात हैं। तो कहा कि जो है वो आइन ज़ुअर के क्या हालात हैं। तो कहा कि क्या पूछना चाहते उसके वाले से। कहा कि क्या उधर पानी है, और क्या वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं उस पानी के साथ। तो कहा पानी की कसरत है, और वहां पर लोग वहां पर जो है खेती बाड़ी करते हैं। और ये जो जुगर है, ये भी बैतुल मक़दिस के करीब ही है। ठीक है। और जो है वो कहते हैं कि जुगर जो है वो पहले पानी से बड़ा होता था, लेकिन अब जो है वहां पर
پانی کم ہوتا ہے، اور کافی کم ہو گیا ہوا ہے، اور دو بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ کہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ بیت المقدس کے قریب ہی ہے، یہ سارے علاقے پاس پاس ہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ عالم فوٹوز جو ہیں وہ شیخ نے ذکر کی ہیں، تو کتاب انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو کہا کہ اب ہم واپس جو ہے وہ اس کو پڑھا کر لیتے ہیں دین کو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر دجال نے کہا کہ مجھے امیین کے نبی کا بتاؤ، مجھے امیین کے نبی کا بتاؤ کہ اس نے کیا کیا، اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو مکہ سے نکلے اور یثرب آ گئے، یثرب آ گئے۔ تو کہا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ کہا کہ ہاں جنگ کی۔ تو کہا کہ کیا بنا پھر، جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہتے ہیں ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی امیین غالب آ گئے اور اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور عرب ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے تعجب سے پوچھا کہ واقعی میں ایسے ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ نعم، ہاں ایسے ہو گیا ہے۔ تو آگے سے اس شخص نے کہا کہ اگر تو کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، یہ عربوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ تو دجال کو ہی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہے۔ تو کہتا ہے دجال نے کہا کہ وہ انی مخبرکم عنی، میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، انی انا المسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں، وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، اور قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں نکل جاؤں، فاخرج فاسیر فی الارض، اور پھر میں جو ہے وہ نکلوں گا اور میں زمین میں پھروں گا، فلا ادع قریة الا هبطتها فی 40 لیلہ، کہتے ہیں کہ کوئی شہر نہیں بچے گا لیکن میں وہاں پر اتروں گا اور وہاں پہ میں جاؤں گا 40 دنوں کے اندر اندر، 40 دنوں کے اندر اندر میں دنیا جہان کے شہروں میں گھوموں گا اور ہر شہر میں اتروں گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 40 دن سے مراد ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن نارمل ڈیز کی طرح۔ تو کہا سوائے مکہ اور طیبہ کے، میں سوائے مکہ اور طیبہ کے میں ہر شہر میں جاؤں گا، ہما محرمتان علیہ کلتاہما، کہ یہ دونوں کے دونوں شہر میرے اوپر حرام ہیں، میں ان پہ داخل نہیں ہو سکتا، اور میں کلما اردت ان ادخل واحدا منہما، کہ جب کبھی میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر فرشتے موجود ہوں گے جو انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکالی ہوں گی، اور وہ مجھے اس سے روکیں گے، اور ان دونوں شہروں کی گھاٹیوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوں گے جو پہرے داری کر رہے ہوں گے، جو حفاظت کر رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی لاٹھی کو ممبر کے اوپر مارا اور کہا ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، مطلب یہ کہ مدینہ جو ہے وہ طیبہ ہے، مدینہ جو ہے وہ طیبہ ہے، مطلب یہ کہ دجال مکہ میں نہیں آ سکے گا اور مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا هل كنت حدثتكم ذلك، کہ کیا ہے لوگوں میں تم لوگوں کو یہ باتیں میں بتا نہیں چکا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نعم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات بڑی اچھی لگی ہے، بڑی پسند آئی ہے، کہ اس کی بات جو ہے وہ میچ کر گئی ہے میرے اس بات، موافق ہے اس بات کی جو میں تم لوگوں کو بتاتا آیا ہوں مکہ اور مدینہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ میں تمہیں دجال کے حوالے سے بتایا اور جو میں تمہیں مکہ اور مدینہ کے حوالے سے بتایا، تو تمیم کی بات جو ہے وہ میری بات کے ساتھ موافق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ خبردار وہ بحر شام کی طرف ہے یا وہ بحر یمن کی طرف ہے؟ پھر آپ نے کہا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو صحابیہ کہتے ہیں حافظ تو حاضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کو یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختلف فوائد ہیں جس میں سے بہت سو کا ذکر ہو چکا ہوا، لیکن خلاصہ یہ کہ مسیح دجال جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ ایک فزیکل بینگ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی جو ہے وہ کوئی سسٹم کا نام ہے، کوئی طاغوتی سسٹم کا نام ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے اور وہ زندہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا، اور اس کے آنے سے پہلے نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا اس نے ذکر کیا کہ نخل بیسان اور مائع طبریہ اور عین زغر، اور اس کا جو اس نے ذکر کیا، تو ان سب کی یہ سب جگہیں جو ہے وہ برباد ہوں گی، اور دجال نے ذکر کیا کہ وہ 40 دنوں کے لیے آئے گا اور وہ ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو یہ اس حدیث میں جو ہے وہ ان باتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ دجال اپنی جگہ پر قید ہے اور وہاں سے نہیں نکل سکتا، اور جب اس کو اجازت ملے گی تو وہ نکلے گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ جساسہ ہے،
جو اس کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن کو اکٹھی کر رہا تھا، اس کے لیے انفارمیشن کو اکٹھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہے، اور مطلب اس کے حوالے سے مزید بھی کچھ کلام ہے دجال کے حوالے سے اور ان باتوں کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آگے جا کے اس سب کو جمع کریں گے اور وہاں پر تفصیلاً جو ہے وہ کلام کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگلی روایت میں وَلَهُ عن انس، کہتے ہیں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بلد الا سيطأه الدجال، کہ کوئی بھی شہر نہیں مگر یہ کہ دجال وہاں پہ اپنے قدم رکھے گا، اپنے قدم رکھے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، وليس نقب من انقابها الا عليه الملائکۃ صافین تحرسها، کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پر کوئی بھی گھاٹی نہیں مگر یہ کہ وہاں پر فرشتے صفدار اس کی پہرداری کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ فینزل بالسبخہ، کہ وہ جو ہے وہ پھر وہاں پر وہ دور اترے گا، وہاں سے مدینہ سے دور اترے گا، اور فترجف المدینہ ثلاث رجفات، اور مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ 3 دفعہ جو ہے وہ کانپ اٹھے گا، مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، اور مدینہ سے ہر منافق اور کافر نکل بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل بھاگ کھڑے ہوں گے، اور مدینہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، مدینہ پاک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ مسلم میں یہ روایت ہے، مسلم میں یہ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہتے ہیں کہ دجال کو اصفہان کے یہودی اس کے ساتھ نکلیں گے، اصفہان کے یہودی، اصفہان کے یہودی اس کے ساتھ نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اصفہان جو ہے وہ اصفہان مطلب یہ کہ یہ جو ہے وہ ایران کا شہر ہے، اور ایران میں یہودی کافی جو ہے وہ اچھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں، مطلب یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی مطلب یہ کہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ بات مطلب یہ کہ مردم شماری میں معلوم ہے کہ وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں یہودی موجود ہیں۔ تو کہا کہ وہاں سے جو ہے وہ اصفہان سے یہودی اس کے ساتھ نکلیں گے، 70,000 یہودی ہوں گے، ان کے اوپر تیالسہ ہوں گی، تیالسہ جو ہے وہ ان کے اسپیسیفک کپڑے ہیں جو وہ پہنتے ہیں، اسپیسیفک کپڑے ہیں جو وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ پیچھے کہیں محل موجود تھی فوٹو اس کی، کہ تیالسہ جو ہے نہیں یہاں پہ نہیں تھا، ہاں، ایک تو یہ تو خراسان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ اصفہان ہو گیا، اور اصفہان جو ہے وہ آذربائی جان بھی یہاں پہ موجود ہے، اور کرمن شاہ پچھلے دنوں جب جنگ چل رہی تھی یہ کافی خبروں میں تھا، مطلب یہ کہ اصفہان میں سے بڑا شہر، مشہور شہر ہے، اور جو ہے وہ طیلسان جو ہے وہ یہ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں یہودیوں کے، اللہ تعالی عالم۔ اچھا، تو پھر واپس بیک کہتے ہیں کہ وَلَهُ عن ام شریک، کہتے ہیں مسلم میں روایت ہے ام شریک رضی اللہ عنہ سے ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ دجال سے بھاگ جائیں گے، پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے، دجال سے جو ہے وہ لوگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ تو کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ فَإِنَّ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، کہ اللہ کے نبی عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ جب دجال نکلے گا تو عرب کس کام کے، عرب کیا کر رہے ہوں گے، عرب عرب کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ ہم قلیل، کہ وہ تھوڑے ہوں گے، عرب جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں اس طرح جو ہے بولا وہ عن عمران سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من دجال، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کے آنے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر اس حدیث کے الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت عظیم جثے والا ہوگا، بہت قد کاٹ والا ہوگا، بہت مطلب یہ کہ نارمل انسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ مطلب اس کا قد اور اس کا سائز بہت بڑا ہوگا، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہوگی، زمین کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ وہ بہت بڑا انسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی قول ہے
کہ مراد ہے یہاں پر کہ فتنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے۔ تو واللہ عالم کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا مراد ہے، کیا اس کے فزیکلی بات ہو رہی ہے کہ فزیکلی وہ بڑا ہے، ورنہ فتنے کے والے سے تو معلوم ہے کہ فتنے کے والے سے سب سے بڑا فتنہ وہ ہے، لیکن کیا وہ فزیکلی بھی اتنا بڑا ہے کہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی کے لیے جواب یہ ہے کہ واللہ عالم۔ وَلَهُ عن انس کہتے ہیں، اس نے روایت ہے مسلم میں، انس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں الا وقد انذر امته الاعور الكذاب، کہتے ہیں کوئی بھی نبی نہیں مگر ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے جھوٹے سے ڈرایا ہے، اس کانے جھوٹے سے ڈرایا ہے، اس کذاب کانے سے ڈرایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ الا انه اعور، کہ وہ کانا ہے، وہ کانا ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ناکارہ ہے، اس کی ایک آنکھ بیکار ہے، اس کی آنکھ کام نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا رب جو ہے وہ عز و جل وہ اعور نہیں ہے، وہ اعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ اعور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، جیسا کہ مخلوق کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی آنکھیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سامنے میری آنکھوں کی زیر نگرانی جو ہے وہ کشتی کو بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اور یہ فرق ہے مطلب آپ سے بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارے رب کی آنکھیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ حسن اور جمال میں اس میں کوئی مثال نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یہ جو جھوٹا خدائی کا دعوے دار ہے، یہ تو آور کذاب ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے کانے ہونے والے سے کچھ کلام پیچھے ذکر کیا گیا تھا پچھلی کلاسز میں، اور کچھ کلام آگے آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافارا، کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافارا، ٹھیک ہے، مطلب اس کی آنکھوں کے درمیان کاف اور را جو ہے وہ لکھ دی گئی ہوئی ہے۔ اور پھر روایت کہتے ہیں ایک اور روایت میں کہ لکھا ہوا ہے ای کافر، مطلب یہ کہ کافر مطلب یہ کہ اس کی آنکھوں میں کے درمیان اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ کافر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم تہجہ، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حروف تہجی ذکر کی ہے اور کہا کہ کافارا، ٹھیک ہے، کافارا، اور کہا وَيَقْرَأُهُ كُلُّ مسلم، اور ہر مسلم جو ہے وہ اس کو پڑھ پائے گا، ہر مسلمان، ہر ایمان والا اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ کافر پڑھ پائے گا۔ تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، لٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل کاتب و غیر کاتب، کہ ہر پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا سب کے سب یہ کافر پڑھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی کوالیفیکیشن ضروری نہیں، بلکہ جس کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے وہ توحید کی ہے، وہ عقیدے کی ہے، وہ اسلام کی ہے۔ تو جس کے پاس اسلام اور ایمان موجود ہے وہ یہ پڑھ پائے گا، اور جس کے پاس یہ کوالیفیکیشن موجود نہیں وہ اس کو نہیں پڑھ پائے گا۔ تو دجال کا فتنہ بڑا شدید ہوگا، بڑا مضبوط ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کے مطلب یہ کہ اس کا فتنہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا۔ یا تو ہوتا نا کہ فتنہ ایک دم سے آتا اور اس کے والے سے بتایا نہ گیا ہوتا، لیکن یہاں تو موجود ہے کہ حدیث میں تفصیلاً موجود ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کتابیں جمع ہو سکتی ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اگر کہتے ہیں اگر ہم صرف دجال کے اوپر احادیث ہی جمع کر ڈالیں تو وہ کئی کتابیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقتاً جو ہے وہ جنہوں نے بھی اشراط الساعہ کے اوپر لکھا ہے تو وہ ملٹیپل جلدوں میں کتابیں موجود ہیں، مطلب یہ کہ اس والے سے تفصیلی کلام موجود ہے۔ تو ایک تو خبر میں بتا دیا گیا، پھر اس کی ظاہری اس کے ساتھ فزیکلی ایسی علامتیں نصب ہیں کہ بھائی دکھتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، تو ایک کانا شخص خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ تو دکھتی چیزیں ہیں، مطلب اس سب کو دیکھنے کے بعد جو شخص اپنے دین کو بیچتا ہے تو اس کے پاس کیا ادھر بچتا ہے؟ تو فتنہ شدید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آزمائے گا، اس کے پاس جو ہے وہ بڑی بڑی چالیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان کے لیے اس کے کفر کو ننگا کر دیا گیا ہوا ہے، بیان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دکھتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا دکھ سکتا ہے کہ ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مطلب یہ کہ وہ کانا ہو کے ایک آنکھ خراب ہو کے خدائی کا دعوے دار کیسے سچا ہو سکتا ہے، خدائی کا دعوے دار کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے وہ مجھے بات یاد آ گئی، کہتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ان کا کلام ہے شاید کسی اور کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں مرزا قادیانی جو ہے وہ اگر تو مطلب کہتے ہیں کہ اگر تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی حسین شخص ہوتا ہے، کوئی خوبصورت شخص ہوتا ہے، کوئی حسن یوسف والا شخص ہوتا ہے، بیان کرنے میں جو ہے وہ فلاں خطیب کی طرح ہوتا ہے، اور لفاظی میں جو ہے وہ فلاں قلم کار کی طرح ہوتا ہے، اور چلنے میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ حسین کی طرح ہوتا ہے. کہتا ہے اگر اس میں یہ ساری ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اس میں یہ بھی کمال پایا جاتا ہے، یہ بھی کمال پایا جاتا ہے، یہ بھی کمال پایا جاتا ہے، تو پھر اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو بھی ہم ریجیکٹ کر دیتے. لیکن یہ تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ گھٹنے ٹیڑے، اس کے پاؤں ٹیڑے، اس کا دماغ پھرا ہوا ہے، اور ایک پاگل شخص. تو کہتے ہیں اس کی نبوت کی بات کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ چلو ہوئے نا، مطلب کوئی بندہ کوئی اٹریکٹیو ہو، کوئی خوبصورت ہو، کوئی دکھنے میں اچھا لگتا ہو، تو چلو وہ دعویٰ کرے تو پھر کوئی بات ہی بنتی ہے. لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو مرزا قادیانی کی، تمہاری شکل کیا ہے، تمہارا مطلب جو انہوں نے اپنا نقشہ بیان کیا ہوا ہے، جو اس کی سیرت نگار نقشہ بیان کیا ہوا ہے، تو یہ ایک نبی کیا کسی معمولی انسان کا بھی نقشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ جو ہے وہ خیر وہ ٹاپک پھر کہیں اور چل جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بچپن میں مجھے نہیں پتہ لگتا تھا کہ دائیں چپل کون سی ہے اور بائیں چپل کون سی ہے. تو میں رائٹ والے پاؤں میں لیفٹ والی جوتی پہن لیتا تھا، اور لیفٹ والے میں رائٹ والی پہنتا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ نبوت کا دعوے دار ہے. اسی طرح جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی لانے والی بات نہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بچپن میں جیب میں ایسی بات ہے، اس زمانے میں یہ واش روم تو نہیں موجود ہوتے تھے. تو کہتے ہیں ایک جو ہے وہ پتھر ہوتا تھا جس سے ہم استنجا کیا کرتے تھے، اور ایک جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک جو ہے وہ گڑ کی ڈالی ہوتی تھی. کہتے ہیں ایک گڑ کی ڈالی ہوتی تھی اور ایک پتھر ہوتا تھا استنجا کے لیے. تو کہتے ہیں دونوں کے دونوں جو ہے وہ جیب میں ہوتے تھے، ایک دائیں جیب میں اور ایک بائیں جیب میں. کہتے ہیں کم عمری میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ میں جو ہے وہ گڑ کی ڈالی کھا رہا ہوں یا میں وہ اس پتھر کو چاٹ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب یہ کہ باتیں ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو جو شخص کی مینٹل حالت یہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو میں ہے کہ جس نے 10ویں جماعت بھی فیل کی ہوئی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ اس نے محل 10ویں جماعت یا کون سی جماعت فیل کی تھی، نلائق شخص تھا، تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پورا انتظام کیا ہوتا ہے. دجال اپنی ساری طاقت کے باوجود کانا ہے. بھائی تم خدائی کے دعوے دار ہو، پہلے اپنی آنکھ تو ٹھیک کر لو. جب کوئی کانا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اس میں. مطلب اس میں کوئی کسی کا مذاق تو نہیں ہم اڑا رہے. لیکن بھائی تم اس کے ساتھ خدائی کا دعوے دار تو نہ مطلب کرو نا. خدائی کا دعویٰ تو نہیں بنتا اس کے ساتھ. کچھ خیال کرو. وَلَهُ عن حذیفہ، کہتے ہیں اس طرح مسلم میں روایت ہے. اچھا، یہ مسلم کی روایت مسلسل آئی جا رہی ہیں، مسلسل مسلم کی روایت آئی جا رہی ہیں. یہ 8 9 حدیث ہے مسلم کی روایت ہیں. تو اگلی بھی کہتے ہیں کہ حذیفہ کی روایت، حذیفہ نے روایت کیا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین، اعور العین الیسرا، کہ اس کی جو ہے وہ لیفٹ آنکھ کانی ہے. اس کی لیفٹ آنکھ جو ہے وہ کانی ہے. اس کی لیفٹ آنکھ جو ہے وہ کانی ہے. جفال الشعر، اور اس کے بال جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں. اس کے بال بڑے زیادہ، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کے بال گھنے ہیں اور گنگریالے ہیں. اس کے بال گھنے ہیں اور گنگریالے ہیں. معہ جنت و نار، اور اس کے ساتھ اس کے پاس جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو جنت اور جہنم سامنے موجود ہے. اگر ایمان بیچنا ہے تو جنت میں چلے جاؤ، اور اگر ایمان نہیں بیچنا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بہت سے لوگ ممکن ہے بہت سے لوگ حقیقتاً دجال کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کے اس پر ایمان لے آئیں. اور بہت سے لوگ ممکن ہے کہ دنیا بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے جو ہے وہ اسٹیٹس کو بچانے کے لیے جانتے ہوں کہ دجال جھوٹا ہے لیکن اس کا ساتھ دیں گے. جانتے ہوں کہ دجال جھوٹا ہے لیکن اس کا ساتھ دیں گے. کہا وَلَهُ عَنْهُ، کہتے ہیں اس نے مسلم میں روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ دجال کے بارے میں جانتا ہوں کہ دجال اپنے ساتھ کیا لے کر آئے گا. فرمایا کہ ما ہما نہران یجریان، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی. بہتی ہوئی
جو ہے وہ نہریں ہوں گی بالکل سامنے، مطلب آنکھ دکھی سامنے موجود ہوتی ہیں، سامنے موجود ہوں گی. ماؤن ابیض، ایک نہر میں جو ہے وہ جناب کیا کہتے ہیں، سفید چمکتا ستھرا جناب، پیور، بالکل خالص پانی موجود ہوگا. اور دوسری نار تأجج، اور دوسری جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو ایک نہر میں پانی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی ہے جناب، خالص صاف وہ ستھرا پانی موجود ہے، میٹھا میٹھا پانی. اور دوسری طرف جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو تأجج مطلب یہ ہے کہ بھڑکنا، تأجج مطلب یہ ہے کہ بھڑکنا. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، لما رأيت الامر امرا منکرا، کیا تھا؟ ہاں. لما رأيت الامر امرا منکرا اججت ناری ودعوت قمبرا. تو تأجج مطلب یہ کہ بھڑکتی ہوئی آگ. کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو وہ مل پڑے، ویسے تو ہمیں منع ہے کہ ہم دجال کے پاس نہ جائیں، دجال سے دور رہیں، کسی کو اپنے ایمان کو آزمانے کی کوشش نہ کرے. کوئی اپنے مسلمان کو ثابت، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ پکا سچا مومن ثابت کرنے کے چکر میں دجال کے پاس نہ جائے. تو بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ کے جائے گا لیکن واپسی اپنا ایمان بیچ کے آئے گا، تو اس لیے کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے. لیکن اگر دجال سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اس آگ والی نہر کے پاس چلا جائے، وہ اس آگ والی نہر کے پاس چلا جائے، اور جو ہے وہ پھر اپنا سر جھکائے اور اس پانی سے پی لے. اس وہ جو آگ ہے، اس آگ کو اپنے منہ کے ساتھ لگا لے، لیکن وہ آگ کیا ہوگی؟ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا. تو دکھنے میں وہ آگ ہے، دکھنے میں وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، لیکن آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنا سر جھکاؤ. جیسے پانی پینے کے لیے نہر میں نیچے سر نہیں جھکاتے ہیں، تو کہا سر نیچے جھکاؤ اور گھونٹ بھر لو، ٹھنڈا پانی نکلے گا. اور کہا کہ وہ جو ہے دجال ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مٹی ہوگی، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوگی، جو ہے وہ اس کی ایک آنکھ بالکل جو ہے وہ ختم ہوئی ہوگی، ایک آنکھ بالکل مٹی ہوگی، جو ہے وہ ختم ہوئی ہوگی. اور مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ مسیح دجال کی بات کرتے ہیں تو مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین بھر کی سیاحت کریں گے. لیکن وہ زمین بھر میں، وہ جو ہے زمین بھر میں پہلے بھی وہ پھرتے تھے، پوری زمین میں جو ہے وہ گھومتے رہتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یمسح الارض، کہ وہ زمین بھر میں پھرے گا، وہ زمین بھر میں پھرے گا. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دجال نے خود کہا ہے کہ میں 40 راتوں میں پوری زمین میں پھروں گا، تو اس کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ مسیح کہنے کی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا مسا ہوا ہوگا، مطلب اس کی آنکھوں جو ہے وہ دھنسی ہوں گی، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھ مٹی ہوگی. تو ایک مسیح ہدایہ ہے اور ایک مسیح ضلالہ ہے. تو دجال بھی مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہے. مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے وہ تو بتا دی، لیکن ایک حقیقی مسیح ہے، ایک جو ہے وہ ٹرو مسایا ہے، اور ایک جو ہے وہ فالس امپوسٹر دجال ہے، وہ خبیث ہے. کہا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ دھنسی ہوئی ہوگی، اور اس پہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ موٹا گوشت آیا ہوگا، علیہ علیہ ظفرۃ غلیظہ، کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی آنکھ کے اوپر موٹا گوشت آیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ بڑی کوئی گندی اور غلیظ قسم کی شکل ہے. عربی میں ویسے غلیظ جو ہے وہ ہم تو ناپاک کے میننگ میں یوز کرتے ہیں کہ ناپاک اور گندا، لیکن غلیظ کہتے ہیں موٹے کو. میں نے بھی غلیظ یوز کر لیا تو وہ ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، لیکن عربی میں غلیظ کا یہ مطلب نہیں کہ ناپاک، بلکہ یہ مطلب کہ موٹا. ٹھیک ہے، موٹا اور سخت. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آنکھ ویسی دنسی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ گوشت آیا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مکتوب بین عینیہ کافر، اور اس کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا. یکرہ کل مومن، ہر مومن اس کو پڑھے گا. کاتب وغیر کاتب، کاتب ہو یا غیر کاتب ہو، لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو، سب پڑھیں گے. کہتے ہیں اس طرح مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم عن الدجال حدیث ما حدثه نبی قومه، کہ میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں دجال کے متعلق جو کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. انه اعور، کہ وہ
काना है। तो नबियों ने अपनी उम्मत को डराया, लेकिन ये इल्म सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतों को दिया, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई थी कि इस उम्मत में ही दज्जाल आएगा। तो आप वसल्लम ने जो है वो उनको बता दिया कि वो काना होगा, उसकी एक आंख नहीं होगी। और आप वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ जन्नत होगी और जहन्नुम होगी। और आपने फरमाया कि अल्लत यकूल इन्नहल इन्नहल जन्नह ही अन्नार, जिसके मुतल्लिक कहा जाएगा कि वो जन्नत है, वो हकीकतन आग होगी, वो हकीकतन जहन्नुम होगी। और कहा कि मैं तुम्हें उसी तरह डराता हूँ जिस तरह नूह ने अपनी कौम को डराया था, जिस तरह नूह ने अपनी कौम को डराया था। तो सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को डराया था दज्जाल से, और आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को डराया दज्जाल से। तो हर जो है वो अ, हर उम्मत ने जो है वो हर क्या कहते हैं, हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फितना है। बोला हुआ अन नाफे, कहते हैं मुस्लिम में रिवायत है नाफिर से, कि कहा कि अला इन्नल मसीह दज्जाल अअवर अल ऐन अल यमना कअन्न ऐनहु इनबतुन ताफिया। कहा कि उसकी कि मसीह दज्जाल जो है वो राइट आंख से काना होगा, राइट आंख से काना होगा, और उसकी आंख ऐसे होगी जैसे जो है वो खजूर का दाना, जैसे खजूर का दाना। उलमा ने जिक्र किया है कि दज्जाल की दोनों आंखें बेसिकली खराब हैं। दज्जाल जो है वो दोनों आंखें उसकी खराब हैं, अजीब सी उसकी आंखें हैं। एक आंख तो धुंधसी हुई है, एक आंख धुंधसी हुई है, जो मतलब खत्म हुई हुई है, जिससे वो बिल्कुल नहीं देख पाता। और दूसरी आंख जो है वो अंगूर की तरह फूली हुई है, अंगूर की तरह, अंगूर के दाने की तरह जो है वो फूली हुई है। वो भी ये देखें, हम लोगों की चले आंखें जो है वो दोनों साइड से बराबर हैं। एक आंख अंदर चली जाए तो वो तो दिखने में बुरा लगता है, लेकिन एक आंख पीछे चल जाए और एक आंख आगे चले आ जाए, तो ये तो बदसूरती की और मतलब ये कि हुस्न तो नहीं, मतलब ये कि बदसूरती और बददोकी की बदतरीन मिसाल है। वला हुआ नबी सईद, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगला लंबा टॉपिक आ रहा है। मुस्लिम में रिवायत है अबू सईद से, कौल इब्न सियाद लहू, कहते हैं इब्न सियाद ने कहा कि अलस्त समिअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नहु ला यूलद लहू। कहता है तुमने, इब्न सियाद ने कहा, इब्न सियाद कौन, इसको फरमाते हैं, कहते हैं इब्न सियाद ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए नहीं सुना कि उसकी औलाद नहीं होगी, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। तो साहबी ने कहा, अबू सईद ने कहा नाम, मतलब बला, कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो इब्न सियाद ने कहा कि हाँ, मेरी तो औलाद हो गई है। और फिर कहा कि क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए नहीं सुना कि वो दज्जाल मदीना और मक्का में दाखिल नहीं होगा। तो कहा कि बला, कि हाँ नहीं होगा। तो फिर जो है वो इब्न सियाद ने कहा कि तुम, जब आप वसल्लम ने कहा कि मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा, और मैं तो मदीना में पैदल हुआ हूँ, मैं तो मदीना में पैदा हुआ हूँ और मैं अब मक्का जा रहा हूँ। और फिर इब्न सियाद ने कहा कि क्या अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि वो यहूदी होगा, और जबकि मैं मुसलमान हो गया, जबकि मैं मुसलमान हो गया। तो पहले हम इस हदीस को, हदीस से जो फायदा है वो हासिल करते हैं, कि इस डिस्कशन में जो इब्न सियाद और अबू अबू सईद की बयान हो रही है, इसमें तीन बातें पता लगी जो आप वसल्लम ने दज्जाल के हवाले से बताई। पहली बात तो यह है कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी, दज्जाल की औलाद नहीं होगी, दज्जाल जो है वो उसकी औलाद नहीं होगी। दूसरी बात है कि वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वो यहूदी होगा, तीसरी बात यह है कि वो यहूदी होगा, ठीक है। तो ये तीन फायदे हैं जो इस हदीस से हमें पता लगे। अब आते हैं इब्ने सियाद की तरफ। इब्ने सियाद की तरफ जो है वो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से वैसे किसी ने इब्ने सियाद का सुना हुआ वैसे पहले? आप लोगों को पहले पूछना है, आप लोगों को क्या पता है इब्ने सियाद के हवाले से? अच्छा, आपने सुना हुआ। गुड, माशाल्लाह सबको पता है।
اچھا تو یہ جو ہے وہ، اگر سب کو پتہ پھر تو ہمارے لیے بات کرنا مختصر ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ ابن سیاد جو ہے وہ یہودی ماں باپ کا بیٹا ہے، یہودی ماں باپ کا بیٹا ہے، جو مدینہ میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیدائش کے موقع پہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایت جو ہے وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے، لیکن بعض مطلب کچھ علماء نے کو صحیح بھی کہا، مطلب حسن بھی کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی بیان کیا تھا کہ دجال کے ماں باپ ایسے ہوں گے، دجال کے باپ کا حلیہ، دجال کی ماں کا حلیہ، اور یہ کہ دجال 30 سال بعد پیدا ہوگا، 30 سال تک اس کے والدین کی اولاد نہیں ہوگی، 30 سال بعد وہ پیدا ہوگا، اس طرح اس روایت میں ذکر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ، یہ بات میں نے بتایا کہ روایت تھوڑی ضعیف ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بات پوری ہوئی ابن سیاد پہ، یہ بات پوری ہوئی ابن سیاد پہ، اور صحابہ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھیں وہ یہ باتیں اس پہ پوری اتر رہی ہیں۔ اور پھر ابن سیاد کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھیں، ایک تو اس کا حلیہ اس طرح کا تھا، ایک تو اس کے والدین کا جو ذکر آیا ہے، تو والدین کا ذکر اس ذکر سے میچ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وہ کانا بھی تھا، اس کی آنکھ کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ تیسرا یہ کہ وہ پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا، وہ پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا، اور مطلب یہ کہ اس طرح کی سپر نیچرل اسٹف میں وہ انوالو تھا۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک اور چیز پائی جاتی تھی کہ وہ، کہ اس نے جو ہے مطلب آپ نے ذکر کیا کہ وہ سوتا ہوگا لیکن اس کی آنکھیں نہیں سوتی ہوں گی، سوئیں گی۔ اور اس نے، ابن سیاد نے بھی یہی کہا کہ اپنے متعلق کہ میں سوتا ہوں لیکن میری آنکھیں سوتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کو بڑا جو ہے وہ ایک گمان تھا، ایک خوف تھا کہ کہیں ابن سیاد ہی دجال نہ ہو۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، مطلب صحابہ کو نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تشویش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تشویش تھی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ کے ایک موقع پر اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہم آ رہا تھا، وہ منہ میں جو ہے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ہم تو چلے، ہر وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن وہ بڑبڑا رہا تھا، اور جو ہے وہ منہ میں کچھ بول رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگا کے اس کو سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اگر اس کی باتیں سنائی دیں تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اس طرح صحابہ نے بھی جو ہے وہ کوشش کی پتہ لگا سکیں کہ وہ کون ہے، آیا وہ دجال ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح جو ہے وہ مطلب اس کی حرکتیں تھوڑی سی عجیب تھی، مطلب یہ کہ بچے بچوں کے ساتھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بچے بھاگ گئے ڈر کے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس سے پوچھا کہ تم کیا مانتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ تو کہا کہ آپ جو ہے وہ امیین کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آگے سے اس نے کہہ دیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ اور مطلب وہ یہودی کا بچہ یہودی نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں جو ہے وہ، میں ہی جو ہے وہ میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہوا تو تم اس کو مار سکتے نہیں، کیونکہ اس کو مارنے کی باری، اس کو مارنے کا حق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو تم ہمارے ایک معاہد یہودی کو قتل کر دو گے۔ تو اس لیے دونوں کیسز میں مارنا یا مارنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ اس کے فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ اس کی کچھ حرکتیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو ابن سیاد سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں جو ہے وہ مختلف چیزیں رکھی تھیں، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ گیس کرو میرے ذہن میں کیا ہے۔ تو اب اور پھر یہ جو ہے وہ اس سے پوچھا بھی گیا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے، مطلب میرے پاس خبریں آتی ہیں، مجھے انفارم کیا جاتا ہے، جن آتے ہیں، شیطان آتا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن مطلب دل میں جو چیز رکھی تھی ان میں سے تھا دخان، مطلب دھواں۔ تو اب وہ ابن سیاد کہنے لگا کہ دکھ، دکھ مطلب یہ کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، مطلب کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، مطلب اس کو آئیڈیا ہو رہا تھا، اس کو پارشل انفارمیشن مل گئی تھی، لیکن آگے وہ کمپلیٹ، دکھ سے آگے کا لفظ ہے، اس کو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو تم، اپنی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ خیر، تو بہرحال یہ کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا، یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس نے
का नाम अब्दुल्ला रखा गया मुसलमान होने के बाद। और जो है वो फिर अगर इस्लाम साबित हो जाए तो फिर ये सहाबी भी है, और फिर मक्का भी गया ये, जैसे कि ऊपर हदीस में, फिर ये कि ये इसकी औलाद भी हुई वगैरह जालिक। लेकिन जो है वो कुछ सहाबा इस सब के बाद उसके अच्छा अच्छा, मजे की बात ये कि ये शख्स जो है वो वक़ाए हुर्रा के दिन गायब हो गया। मतलब ये है कि जिस दिन यजीद इब्ने मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की आर्मी जब मदीना में आई थी और यजीद की आर्मी ने मदीना में जुल्म किया था, तो उस दिन ये शख्स गायब हो गया था। मतलब ही इज अमंग्स मिसिंग पर्सन्स, एक गुमशुदा शख्स है जो उस दिन के बाद गुम गया। मतलब एक दिन एकदम एकदम से ये बंदा गायब हो गया। तो ये उसकी दास्तान है कि वो पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद इस तरह के वाकयात और मुसलमान होने के बाद वो जो है वो बिल आखिर उस दिन ये गायब हो गया। ठीक है, वक़्त हर्रा जो है वो वक़्त हर्रा, तो उस दिन जो है वो ये शख्स गायब हो गया। अब इसमें यह है कि कुछ सहाबा इस सब के बाद कि वो मुसलमान भी हुआ और फिर जो है वो मक्का मदीना में भी रहा और उसकी औलाद भी हुई, जो है वो कुछ सहाबा और कुछ उलमा आज भी इस बात के ऊपर हैं कि वो ही दज्जाल है, वो ही वो ही दज्जाल है। और जो दूसरा कौल है वो ये है कि इस वाले से कुछ क्लियर नहीं है, तो मुमकिन है कि वो हो और मुमकिन है कि वो ना हो। और तीसरा कौल यह है कि नहीं, वो मुसलमान हो गया था तो वो जो है और उसकी औलाद हुई है, तो वो इब्ने सयाद दज्जाल नहीं था, वो एक छोटे दज्जालों में से एक दज्जाल था। बाद में वो मुसलमान हो गया, वट एवर उसका इस्लाम जो था या नहीं था वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि वो दज्जाल नहीं है। तो तीन कौल है, एक कौल है कि दज्जाल की नफी कर दी जाए कि वो दज्जाल नहीं है, एक कौल ये कि वो दज्जाल है या नहीं है वल्लाहु आलम, मुमकिन है कि वो हो सकता है, और एक कौल ये कि हाँ वही दज्जाल है। और मतलब ये कि हाँ वही दज्जाल है, ये कौल कुछ उलमा ने भी इख्तियार किया, और कुछ सहाबा इस सब के बावजूद कि वो मक्का मदीना में था इसको इख्तियार करते थे कि वो दज्जाल था, कि वही दज्जाल था। और इन सब बातों का जवाब कि वो मदीना में क्यों था और मक्का में क्यों था, उसका जवाब ये है कि वो हदीस में जो जिक्र आया है वो ये है कि वो अपने खुरूज के बाद मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन ये उसके खुरूज से पहले का वक्त है। और वो जो है वो खुरूज से पहले मक्का मदीना में हो सकता था, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई हदीस इसकी मुखालफत नहीं करती। और फिर इस तरह जो है वो ये भी जो आपके सवाल पैदा होता है कि फिर जो तमीमत दारी ने देखा था, तो क्या वो इब्ने सियाल को देखा था? उसका जवाब ये कि मतलब ये कि मुमकिन, मतलब ये कि ये अजीबो गरीब चीज़ें हैं, ये हमारी समझ से बाहर चीज़ें हैं, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। तो मुमकिन है कि वो ही हो, मतलब ये कि इम्कानात हैं। तो इसलिए मैं कोई मतलब या तो मैं कोई कॉल नहीं इख्तियार कर सकता, या तो एक मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इल्म हो, या मुझे मैंने खुद से कुछ देखा हो। हम तो किताबों में जो देखते हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि जो है वो किताबों में जो मौजूद है, तो कतअन सीरियस होकर नहीं कहा जा सकता, मतलब ये कि डेड श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि इब्ने सियाद ही दज्जाल है, लेकिन मुमकिन है कि वो ही हो, वो ही हो। और आपके सवाल का जवाब जो है वो बाद में उनके इंशाल्लाह बाद में जवाब देंगे जो आपके सवाल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह जो है वो कहते हैं कि मुस्लिम में रिवायत है, हफ्सा ने इब्ने उमर से कहा, और अच्छा इसके इसके पीछे भी किस्सा है कि रास्ते में जो है वो दज्जाल नहीं, इब्ने सियाद का सामना हो गया इब्ने उमर से। तो इब्ने उमर ने उसको कोई बात की, तो इब्ने सियाद जो है वो फैल गया कि रास्ता बंद हो, मतलब इतना फैल गया कि रास्ता बंद हो गया, मतलब वो जो है वो गुस्से से वो फैल गया। तो जब इब्ने उमर ने आके हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को बताया, तो हफ्सा ने उनको डांटा और कहा कि माँ तुरीदु इलैहि, तुम वहां पे करने का गए थे, तुम्हारा ऐसा क्या ताल्लुक है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्ना अव्वल मा यबअसुहु अला अन्नासि गज़बुन यग़ज़िबुहु, कि वो जिस वजह से लोगों में निकलेगा, जिस वजह से दज्जाल का खुरूज होगा, वो एक गुस्सा होगा, कि गुस्से की वजह से वो दज्जाल का खुरूज होगा। ये भी हमें एक बात पता लगी कि दज्जाल कोई वाकया होगा, कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो गुस्से में आके उसका खुरूज होगा। هذا مسلم رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر الكهف। कहा कि मुस्लिम में रिवायत है अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी 10 आयतें सूरह कहफ की याद कर लेता है वो दज्जाल से महफूज रहेगा। और दूसरी रिवायत में है कि कहफ की आखिरी 10, तो आखिरी 10 हो या शुरू की 10 हो, इंसान जो है वो सूरह कहफ को मजबूती से पकड़ के रखे। और कहा कि जो है वो
عمرو ابن ثابت نے روایت کیا صحابہ سے مرفوعاً کہ تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، کہ جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. تو موت سے پہلے اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے. اللہ رب العزت کو جیتے جاگتے دیکھنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے موسیٰ، تم مجھے دیکھ پاؤ گے نہیں. تو ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھیں گے کہاں جا کے؟ جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسا کہ کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو اور پھر کہا کہ ہے وہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت تواتر سے ثابت ہے. اس بات کا انکار کرنے والا جو ہے وہ زندیق ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھے جائیں گے، ان کے اللہ تعالیٰ دیکھے جائیں گے جنت میں جا کے. سب سے بڑی نعیم، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، لیکن دنیا میں دیکھا جا سکتا نہیں. تو یہ بھی ایک سائن ہے. تو دنیا میں آ کے کوئی بھی چیز آ جائے، کوئی بھی بندہ آ جائے، کوئی بھی نشانی لے کے آ جائے، تو ہم کہیں گے نہیں تم جھوٹے ہو، تم ہمارے رب نہیں ہو سکتے، تم ہمارے رب نہیں ہو سکتے. وَلَهُ عن ابن عمر، کہتے ہیں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، آج پوری کی پوری کلاس صحیح مسلم سے ہوئی ہے. آج پوری کی پوری کلاس جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہوئی ہے. تو اس میں یہ بھی ایک سبق ہے. کتاب الفتن جو ہے وہ جو صحیح مسلم میں یا صحیح بخاری اور اس طرح کی ہماری کتب میں موجود ہیں، ان میں تفصیلاً یہ مباحث موجود ہیں. تفصیلاً دجال کے حوالے سے کلام، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور ہر چیز کے حوالے سے جو حدیث کی کتب ہیں ان میں کلام تفصیلاً موجود ہے. تفصیلاً موجود ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. بس یہ کہ ہم ان کتابوں سے غافل ہیں. ہم ان کتابوں سے غافل ہوتے ہیں. اور بعد میں کوئی شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے جی میرے ریسرچ پیپر، میں نے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے مسئلہ نمبر فلانا، مسئلہ نمبر فلانا، ریسرچ نمبر فلانا. تو اور ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہوتی. پھر ہمیں لگتا ہے وہ اچھا اس نے تو ریسرچ پیپر میں پتہ نہیں کون کون سی کتابوں میں سے باتیں نکال کے لے آیا ہے. تو خیر، اس مکار کو چھوڑیں. تو کہا کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، کہ تم ضرور بضرور یہود سے لڑو گے. ضرور بضرور جو ہے وہ یہود کے ساتھ لڑو گے. نون التوکید الثقیلہ اور لام جواب القسم. ٹھیک ہے. تو کہا کہ مطلب یہ کہ تم ضرور بضرور یہود سے لڑو گے، اور تم ان کو مارو گے. تم ضرور بضرور ان کو مارو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے، یہ یہودی ہے، اس کو آؤ اور مار ڈالو. مطلب یہ کہ یہودی پناہ لے گا پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، جہاں مرضی پناہ لے، لیکن پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اے مسلم ادھر آ، یہ یہودی ہے، آؤ اور اس کو مارو. تو ایک تو مسلمان اتنی طاقت سے مار رہے ہوں گے کہ وہ چھپیں گے، اور چھپنے کے بعد بھی ان کو چھپنے کا موقع ملے گا نہیں. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک آپ لوگوں سے لاسٹ سوال یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے، مطلب پتھر کا کیا مسئلہ ہے؟ پتھر کیوں کہہ رہا ہے؟ پتھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان یہودی کو آ کے مار؟ جلدی سے جواب دیں. ہم؟ جیسا کہ وہ حدیث میں ہے نا کہ عالم کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. عالم کے لیے مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ کیونکہ عالم جو خیر کی بات بتاتا ہے نا، عالم جو لوگوں کو احسان اور طریقہ اور سلوک سکھاتا ہے، اس سے مچھلیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جب عالم لوگوں کو اخلاق سکھائے گا، طریقہ سکھائے گا، تو مچھلیوں کو پر ظلم نہیں ہوگا، گندگی نہیں ہوگی، مچھلیوں کی زندگی اچھی ہوگی. تو مچھلیاں بلکہ زمین آسمان جو ہے وہ سب کچھ، زمین آسمان میں ہر چیز عالم کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ وہ زمین آسمان کے نظام کو بہتر کر رہا ہے، وہ عدل و انصاف کو پھیلا رہا ہے، اور اس سے وہ چیزیں بینیفٹ حاصل کر رہی ہیں. اس میں پتھر کا فائدہ ہے، اس میں زمین کا فائدہ ہے، اس میں جو ہے وہ عالم کا فائدہ ہے. چونکہ مچھلی تک پہنچتا ہے اس لیے مچھلی اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور یہاں پہ پتھر اور درخت یہودی کے خلاف شکایت لگائیں گے، کیونکہ پتھر اور یہودی تک ان سے، پتھر اور درخت تک ان سے تنگ آئے ہوں گے. پتھر اور درخت تک ان سے تنگ آئے ہوں گے. مطلب ان کا شر جو ہے وہ انسانیت تو تنگ ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ پتھر اور درخت اور
फूल बूटे सब इनसे तंग आए होंगे, इनके शर से हर कोई मुतासिर होगा। तो वो अब खुद तो मारने से रहे, वो कहेंगे मुसलमान तू आके इसको मार। तो ये नहीं कहते उन्हें पैदा कर देंगे और वो सिर्फ बता रहे होंगे, बल्कि हकीकतन वो तंग आए होंगे इनसे। इनका शर इतना है, ये मतलब ये कि कायनात में खराबी और फसाद और बर्बादी का बायस। अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कुल्लमा वक़दू नारिल हर्ब अतफ़अहा अल्लाह, कि ये जगह जगह आग पर, जंगों की आग भड़काते रहते हैं। कितना खून इनके हाथों पे है, कितना कत्ल इनके हाथों के ऊपर है, कितनी बर्बादी इनके हाथों के ऊपर है, कितने मुल्क, कितने मिलियन बिलियन ऑफ लोगों को कत्ल करना, औरतों को जो है वो बेवा करना, बच्चों को यतीम करना, और फिर लोगों के मालों को लूटना, और जमीन आसमान के निजाम को दरहम बरहम करना। इनके इस फसाद की वजह से मखलूकात, जो जमादात हैं, वो कहेंगे मुसलमान आ और इनसे जान छुड़वा। फिर रिवाया कहते हैं कि रिवायत में है इल्लल गरकत, के सिवाय गरकत के, फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद, के ये जो है वो यहूदियों का दरख्त है। यहूदियों का दरख्त है गरकत। ये जो है, ये सिर्फ जो है वो शिकायत नहीं लगाएगा, वरना बाकी सारे जो है वो दरख्त वगैरह वो शिकायत लगाएंगे। सब जो है वो इसकी शिकायत लगाएंगे। और कहते हैं कि जो है वो मकबूजा फ़लस्तीन में गरकत को कसरत से लगाया जाता है। अल्लाह आलम, कहते हैं कि ये कसरत से लगाया जाता है। और अगली जो रिवायत है अपने माजा की, वो बेसिकली पिछली रिवायात का कह लें कि मजमुआ है, उसमें तकरीबन सारी सारी यही बातें हैं। और लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसको जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बातें वही हैं जो गुजर चुकी हुई हैं। तो ये एक लिहाज से अगले दफ़ा रिवीजन हो जाएगी पिछली सारी बातों की। और फिर हम जो है वो बाब नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगाज़ करेंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा, क्या कहना चाहिए अपने सवाल क्या है? एक सवाल ये कि एक आदमी एक बड़े शख्स को जेल में देखने के बाद ऐसे ग्रीटिंग के पीछे क्या हिकमत है कि बर्बादी हो तुम्हारी? ये वही लक और वही हक जो है वो, मतलब ये कि ये अरब के यहाँ वैसे इस्तेमाल है। में जरूरी नहीं कि वो जो है वो ग्रीटिंग है, या मतलब ये कि वो कोई भी चीज डिस्टर्ब की, कोई भी चीज जो है वो अनोइंग लगी, कोई भी चीज मतलब उसकी शक्ल उसकी है, कुछ भी चीज आप वही लक वही हक कह दिया। इसमें मतलब ये कोई खास, कोई इसमें कोई दुआ नहीं, कोई इसमें कोई खास चीज नहीं, तो ये वही लक या वही हक के अल्फाज वैसे ही बोल दिए जाते थे। इतने भारी अल्फाज नहीं जितना हम लोगों को लगते हैं। बाजू का होते भी हैं, लेकिन ये कि वैसे आम आम इस्तेमाल में ये चलते हैं। ये साथ साथ क्या शुरू से, तब जब तक दज्जाल का खात्मा नहीं होता है, उसका जसूस है वो जसूसी किस तरह कर रहा है। लेकिन जो रिवायत में आया वो तो हमें पता है कि उसने उस वक्त जो है वो उनको उनके पास लेके गया था। क्या वो शुरू से दज्जाल के साथ है, इस वाले से कोई इल्म नहीं है, और क्या अब तक कर रहा है, इसका भी कोई इल्म नहीं है। तो जितना हमें बताया गया वो हमें पता है। उससे आगे जो है वो अंदाजे के बुनियाद के ऊपर ही बात हो सकती है, लेकिन अश्योरिटी के साथ कोई बात नहीं की जा सकती। क्या इब्न सयाद को साबित कहेंगे अगर उसका ईमान साबित हो जाए? तो हाँ, वरना नहीं। लेकिन नहीं कहेंगे वैसे उसको। दज्जाल यहूदियों जो बांझ होंगे उनसे पैदा होगा, मतलब जैसे कि रिवायत में है कि 30 साल, वो 30 साल उनकी औलाद नहीं होगी, और फिर 30वें साल जाके जाके दज्जाल पैदा होगा उनकी औलाद से, मतलब उनके उनसे पैदा होगा। गरकत का यहूद से क्या ताल्लुक है, क्या फायदा है? ये अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, इसका भी मेरे पास जवाब नहीं है। ये जो है वो प्राइवेट में कर लें तो इंशाल्लाह इसका जवाब देख लेंगे। रिमाइंडर करवा दीजिएगा ताकि मैं जवाब दे सकूँ। ये कैसे दज्जाल है जो दज्जाल के बजाय प्रॉफेट वसल्लम की सच्चाई बयान कर रहा है, अपना एब्सोल्युटली करेक्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा है, एंड प्रोटेक्शन की जगह भी बता रहा है? दज्जाल को कैसे मालूम फ्यूचर का? इस हदीस का सिर्फ एक सोर्स मिली है हमें से, जबकि तमीमत दारी के साथ बहुत और लोग थे।
جب پروفیٹ وسلم نے منبر پر سب کو حدیث سنائی تو وٹنس بڑھ جانے چاہیے تھے، تو صرف فاطمہ بنت قیس نے کیوں قید کیا؟ دجال کی ہائٹ چھوٹی ہوگی یا بڑی، اس حدیث میں بڑی سمجھ آتی ہے، آپ نے ایک اور حدیث بھی بتائی جس میں بڑی ہائٹ ہے، باقی کی ہائٹ، باقی کی حدیث میں چھوٹی سمجھ آتی ہے، تو کیا یہ ملٹیپل دجال کی بات ہو رہی ہے؟ آلسو اگر آپ نہیں سائز میں بڑا ہوگا تو پہچانا تو بہت آسان ہوگا، ماتھے پر کافر کی نشانی ہوگا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ کافی سوال جمع ہو گیا تو بہتر ہے کہ پرائیویٹلی بھیج دیں، لیکن ایک سوال کا جواب میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ضروری ہے، وہ میں نے پڑھ بھی دیا ہے کہ دجال بتا رہا ہے وہ جو اس کو بتا دیا گیا تھا، جیسے کہ ہمیں دجال کے والے سے بتا دیا گیا ہے کہ دجال جو ہے وہ یہ کرے گا، اس طرح دجال کو بتا دیا جائے کہ بھائی تم یہ اور یہ کرو گے، اس میں کوئی چمبے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چمبے والی بات نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے وہ شیطان کو بتا دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور اس کے بعد وہ مصر ہے اور وہ کر رہا ہے سب کچھ، تو دجال کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو دجال کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور دجال تو دور کی بات ہے کہ یہ جو فری میسنز ہیں یا یہ جو دجال کے آنے کے لیے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سو کو معلوم ہے کہ دجال جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو باطل کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود باطل کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا کریکٹ انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پروڈکشن کی جگہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ اس کو جو بتایا گیا تھا اس نے وہ بات آگے بتا دی، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا صرف ایک سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمیمت، پہلی بات تو تمیمت داری کے ساتھ 30 اور لوگ تھے، لیکن وہ 30 اور لوگ کون سے تھے؟ کیا وہ، مطلب یہ ہے کہ کیا وہ آپ وسلم کے پاس واپس آئے؟ کیا انہوں نے آگے آپ کو رپورٹ کی، یا وہ اپنے قبیلوں میں واپس چلے گئے، اپنی زندگیوں میں مصروف رہے؟ ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا ہوگا کہ میں جو ہے وہ میں ایکسٹرا مہینے کا سفر کر کے جا کے بتاتا ہوں، تو تمیمت داری نے آ کے آپ وسلم کو بتا دیا، اور تمیمت داری کے سچے ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں اور آپ وسلم نے ان کی تصدیق کی ہے، تو اگر ایک صحابی بھی ایک بات کرتا ہے تو اس کی بات پر حق ہے، اور پھر یہاں پر تو آپ وسلم ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو آپ وسلم ان کی تصدیق کر رہے ہیں، پھر بات بچتی نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک سورس نہیں ہے کہ جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس، یہ صرف واحد سورس نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور باقی اور بھی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ملٹیپل صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ثابت ہے، اور جو ہے وہ اس لیے اس والے سے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہ یہ عجیب چیز ہے، یہ حیرانی والی چیز ہے، اور بظاہر جتنی بھی چیزیں، مطلب یہ کہ بعض اوقات ہمیں چیزیں کانٹرڈکٹری لگتی ہیں لیکن وہ کہ ہماری سمجھ کے مطابق کانٹرڈکٹری ہوتی ہیں، کے ہم لوگ کی جو کہ سوچ اتنی وسیع نہیں ہے، ہمارا اتنا مطالعہ نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہمیں چیزوں کو ریکنسائل نہیں کرنا آتا، اور یہی تو علم کا فرق ہے کہ عالم جو ہے وہ احادیث کو جوڑتا ہے، عالم احادیث کو ملاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف کو ریکنسائل کرتا ہے، اور جو عام شخص ہے وہ کسی بھی لفظ کا دوسرے لفظ سے ٹکرانے کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے، تو یہی جو ہے وہ علم کا مقصد ہے کہ ہم علم اس وجہ سے حاصل کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ بصیرت نصیب ہو سکے اور ہمیں سمجھ آ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور اللہ کے کلام کو کس طرح سمجھنا ہے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔